اتنا کھانا اتنا پیسہ نہیں بچاتے تھے وہ لوگ بالکل کہ ایک ٹائم کا کسی اور کو کھلا دے، نہ وہ کماتے تھے اتنا ہی کماتے تھے جتنا کھانا ہوتا تھا، نہیں بچاتے تھے. کسی کے بعد زیادہ کھانا نہیں، چند کھجورے بھی نہیں. آپ نبی نے اعلان کیا کوئی ان صحابہ کو کھانا کھلائے گا. سلمان فارسی اٹھے، سیدنا سلمان فارسی اٹھے اور اٹھ کر بستی میں گئے. بستیوں میں گھر پاس گئے، کسی کو پوچھا، جہاں تک رستہ تھا ملا نہیں. گھر آیا اہل بیت کا، گھر آ گیا اہل بیت کا. دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے بی بی، اے ہماری ماں، اے فاطمہ تو زہرا، کچھ کھانے کا ہے؟ نبی کریم نے حکم دیا ہے کہ ان کے وہاں کوئی صحابہ ہے اور بھوکا بیٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا اے سلمان فارسی، 3 دن سے نبی کی بیٹی کے وہاں کھانا نہیں پکا. کس کے وہاں کھانا نہیں پکا؟ جواب دو بھائی، جواب. ماں فاطمہ تو زہرا کے وہاں کھانا نہیں بچا. پھر بھی کہتے ہیں سلمان رک جاؤ، کھانا میرے وہاں نہیں بنا تو کیا بات ہے، لیکن صدا تم نے میرے وہاں لگائی ہے. صدا تم نے اہل بیت کے وہاں لگائی ہے، صدا تم نے محمد کے غلاموں کے وہاں لگائی ہے، صدا تم نے علی کے بیوی کے وہاں لگائی ہے، صدا تم نے حسنین کریمین کے وہاں لگائی ہے. گئی اپنی سالی چادر جو حجاب میں اوڑھ کر باہر جاتی تھی علی کے ساتھ، وہ چادر بھی نکالی اور دے دی سلمان فارسی. جاؤ سلمان فارسی، فلاں نے منجوسی کو جا کے کہنا کہ یہ صدر فاطمہ کی ہے، یہ تو رکھ لے اور کچھ کھانا دے دے، اور کھانا جب وہ دے تو میرے پاس لے آنا. منجوسی کے وہاں گئے، چادر دی. منجوسی نے بولا چادر گروی کس کی لائے سلمان؟ تو فرمائے فاطمہ تو زہرا کی ہے. تو فرمایا سنا تو تھا کہ یہ لوگ کا گھرانہ ایسا ہے، آج یہ دیکھ بھی لیا، یہ دیکھ بھی لیا. تو منجوسی نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا بھی محمد کو، نہ دیکھا فاطمہ کو. یہ سلمان تمہاری گواہی میں اور اس صدر کی گواہی میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ. فاطمہ کی چادر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ گیا. چادر بھی واپس دے دی، کچھ کھانے کا بھی واپس دیا، کھانا دیا. بولنا فاطمہ کو یہ نذرانہ قبول کرے. فاطمہ کی چادر بھی واپس آئی. انات دیکھا، سلمان آڑ میں کھڑے رہے. حکم نہیں تھا کسی کو ان سے ملنے کا فاطمہ سے. باری میں سے آپ نے دیا، دروازے میں سے وغیرہ. آپ نے چکی چلائی، چکی پیس کے روٹی بنائی، روٹی بنا کے اس کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا اور کہنا سلمان جب یہ دیر ہوئی تو محمد نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری بیٹی، اے سلمان اتنی دیر تم کھانا لینے کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ، قال رسول اللہ فدا امی، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو. اے سلمان میں جانتا لیکن تو بول. تو فرمایا کہ میں گیا تھا سب سے مانگنے نہ ملا، مجھ کو وغیرہ وغیرہ آپ کے گھرانے سے ہی یہ روٹی ملی ہے. کیسے ملی؟ میری بیٹی نے 3 دن سے کھانا ہی نہیں پکا ہے. اس کے وہاں کھانا کہاں سے آیا سلمان یہ بھی تو بتا دے. تو بتایا چادر دی، چادر بھی آ گئی، کھانا بھی آ گیا. اور جو منجوسی برسوں سے ایمان نہیں لایا تھا وہ ایمان لے کر آ گیا. کیا لے کر آیا؟ ایمان لے کر. کون ہے فاطمہ؟ کل کوثر، مومنوں کی شان، مومنوں کی جان. ماں فاطمہ تو زہرا، وہ فاطمہ تو زہرا جو نبی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، حسنین کریمین دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور روٹی 4، کتنی؟ 4 روٹی. ایک روٹی علی کے لیے، ایک روٹی حسنین کے لیے، ایک روٹی کریمین کے لیے، ایک روٹی اپنے لیے. اپنے لیے علی کھائیے. علی بھی رک گئے. نہیں، نبی نے فرمایا سب سے پہلے لقمہ چھوٹا بچہ لے. یہ باپ ہوتا ہے، یہ ماں ہوتی ہے. ماں کہتی میں نہیں کھا سکتی، میرا شوہر نہیں کھایا. شوہر کہتا میں نہیں کھا سکتا جب تک چھوٹا چھوکرا نہیں کھا لیتا. حسنین بھی بیٹھے ہیں، میں چھوٹا نہیں، چھوٹا حسین ہے. حسین نے روٹی توڑی، منہ میں رکھی. حسین نے پیچھے نہیں مالا لیا، علی نے پیچھے نہیں مالا لیا.
फातिमा जोहरा ने आधी रोटी तोड़ी, आधी रोटी का निमाला बना के खाया। सबने पूरी रोटी करी, फातिमा ने आधी रोटी खाई। क्या आधी रोटी खाई, आधी रोटी रख छोड़ी, सारी रोटी थी। फरमाया अली ने, ए फातिमा तो जोहरा, आपने रोटी आधी क्यों खाई? रोजाना तो हम खाते, जब भी रोटी होती तो एक एक सब मिलकर खाते हैं, चाहे पेट भरा है या ना भरा है, पर एक एक रोटी तो हम जब आते, जब रोटी महीने में आती, 15 दिन में आती, 8 दिन में आती। किसके घर यार, तुम खाली सोचो तो खरी यार, कि 4-4 दिन में रोटी आती है, 8-8 दिन में 4 रोटी मिलती। उसके घर जिससे अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मेरे हबीब के बाद, मेरे नबी अली के बाद किसी से मोहब्बत करिए तो फातिमा जोहरा है। खाना नहीं पकता उसके घर, लेकिन कहती है अल्लाह क्या तुम उससे राजी है? खैर बहरहाल फिर बात करेंगे। आधी रोटी रखी, अली ने पूछा, ए फातिमा जोहरा आधी रोटी किस लिए है? आंख में से आंसू चालू हो गए। आखिर बेटी है, आखिर बीवी है, आखिर माँ है। बोले इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह 3-4 दिन से अपने घर खाना नहीं था, आज पहली मर्तबा 4 रोटी हुई है, तो शायद मेरे बाबा ने भी 4 दिन से खाया नहीं होगा। आधी रोटी खाती है और आधी रोटी नबी की बारगाह में भेजती है। जब नबी आधी रोटी लेते हैं, आंख में आंसू बाहर आ जाते हैं, और आधी लेकर फातिमा ज़ोहरा की बारगाह में जाते हैं और सिर पर हाथ फेराती है, बेटी अल्लाह तुझे हर हाल में खुश रखे और अल्लाह तेरा दर्जा बुलंद फरमाए। किसकी दुआ थी ये? नबी। जब किसी और नबी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं कर सकता, तो मेरे नबी की दुआ कैसे रद्द करता है, जिसने सर पे हाथ फिराकर बोला हो कि अल्लाह तेरा दर्जा बुलंद करे, तेरा दर्जा बुलंद करे, तेरा दर्जा बुलंद करे, तेरा दर्जा। अरे कैसा बुलंद? बुलंद तो बुलंद किसको कहते हैं? कैसा बुलंद? 1,23,999 नबी, 1,23,999 नबी रसूल पैगंबर, करोड़ों साहबा, लाभ वली, आम इंसान, कयामत का दिन, जलसाए नबी का दिन, हुक्म हुआ। पॉइंट नोट करना कहाँ लेके जा रहा हूं? बयान करेला होगा, लेकिन मालूम नहीं इसमें एक अल्फाज आएगा जो नहीं बोला अभी तक, लाइफ में पहली मरतबा बोला 40 साल की उम्र में। आवाज आई, ए नबी और रसूलो, ए आदम ए ईसा, बीच में जितने भी नबी आए साहब, तुम्हारे साहबा भी आए, तुम्हारे टाइम के वली भी आए, तुम्हारे नाम के वलिया भी आए, तुम्हारे नाम के मुसलमान भी आए, सब सर नीचा करो। क्या बोला? सर नीचा कर लो। अल्लाह हम तो नबी है, मैं ईसा हूं, मैं मूसा हूं, मैं लूत हूं, मैं सुबैत हूं, याकूब हूं, इस्माइल हूं। सर नीचा करो और आंखें बंद करो। पहला अल्फाज क्या है? पहला अल्फाज सर नीचा करो। दूसरा अल्फाज अल्लाह ने फरमाया आंखें बंद कर लो। अल्लाह सर भी नीचा करे, आंखें भी बंद करे। किस बात से? आज तो तेरे साथ देखने का वक्त है, आज तो तेरे साथ हम कलाम करने का वक्त है। तू मीजान पे हमको पूछेगा क्या करके आया क्या नहीं, पुलिस सितार से तू हमको लगाएगा, निकालेगा, देखेगा, दिखाएगा। और आज मुलाकात के वक्त में तू कहता है सर नीचे कर लो, आंखें भी बंद कर लो। क्या तूने कुरान में तौरात में लिखा था गलत था? नहीं, वो हक है, मैं दिखूंगा, दिखाऊंगा, लेकिन अभी आंख सर नीचे कर, आंख बंद कर। क्यों? फातिमा ज़ोहरा आ रही है। नबी ने फरमाया अल्लाह तेरा दर्जा बुलंद करे। कैसा दर्जा बुलंद? हर एक नबी रसूलों को सर झुका, नॉट आ रहा फिर से मैं। और रब ने क्या फरमाया? ए लोगों, सर अगर झुकता है तो रब किसी के आगे नहीं। सर किसके आगे झुकता है? किसके आगे झुकता है? रब के सिवा किसी के सामने सर झुकाने का हुक्म है? शरीयत बताती है किसी को यूं करके सलाम करने का हुक्म नहीं है। शरीयत बताती है, आला हजरत फरमाते हैं, कई मुहद्दिस उलमा इकराम वली फरमाते हैं, साहबा फरमाते हैं
کہ کسی کو یوں کر کے سلام کرنے کا بھی حکم اس وقت نہیں تھا صحابہ کے ٹائم پہ، نبی کے ٹائم پہ، کہ سر جھکے تو رب کے آگے جھکے، سر اتنا جھکے تو محمد کے آگے جھکے، اور کسی کے آگے نہیں. یا تمام نبیوں کو سر جھکا لو. پہلا الفاظ. دوسرا الفاظ یہ آنکھیں بند کر لو. کیا کوئی نبی رسول بدکاری کر سکتا ہے؟ پاک ہے. نبی رسول کون ہوتے ہیں؟ پاک ہے. وہ کبھی گندی نگاہ ہماری طرح نہیں کرتے، کبھی گندی باتیں ہماری طرح نہیں کرتے. پاک لوگ ہیں. ملائکتہ ہی کتب ہی رسول ہی والیوم الاخرہ. قرآن فرماتا ہے آمن رسول بما انزل مومنون. قرآن فرماتا ہے کہ تمام رسول پاک ہے، ملائکتو فرشتے بھی پاک ہے، اور مومن کو ہم نے پاک کر دیا ہے. مومن کو پاک نہیں تھا، کر دیا ہے. سب جنتی ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد بھی سر جھکا رہے. مولا کون؟ فاطمہ الزہرا. تم نہیں سمجھیں گا جی. سر اسی کے سامنے جھکتا ہے جس کو رب بولتے ہیں، سر اسی کے سامنے جھکتا ہے جس کو محمد بولتے ہیں. عشق میں، کس میں؟ اور پھر سر جھکا فرشتوں کا تو صرف آدم کے سامنے، لیکن وہ فرشتے تھے، ہم جیسے نہیں تھے. لیکن وہ فرشتوں کو بھی حکم ہوا، فرشتوں کو بھی حکم ہوا کہ آدم کے سامنے جو سر جھکایا تھا وہی سر ملائکتو کتبی رسول ہی تمام پھر سے سر جھکا لو اور آنکھیں بھی بند کر لو. آدم کے سامنے سر جھکایا آنکھ کھلی تھی، رب بولتا ہے میرے سامنے سر جھکایا آنکھ کھلی ہے. آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بھائی. آنکھ بند کر کے کا حکم ہے نماز؟ کھول کر پڑھو. کیا کھول کر نماز پڑھو. آنکھ کھلی ہونی چاہیے اور سر جھکا ہونا چاہیے. یوں تم نہیں کر سکتے میرا آگے. جس طرح تم نے میرے آگے قاعدہ کیا، ہاتھ باندھ دیے، آنکھیں کھلی رکھی، مجھے تکتے رہے، میں دکھا نہ دکھا میں تمہیں دیکھتا رہا، اسی طرح آج آنکھیں بند رکھنا. کیا رکھنا؟ آنکھیں بھی بند کرنا. اللہ یہ کون سی بندگی ہے؟ یہ بندگی نہیں ہے، یہ فاطمہ کی تعظیم ہے. یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم ہے. کیا ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم ہے. کیوں تعظیم ہے؟ کل کوثر. کیا دیا؟ کل کوثر. کہ یہی وہ عورت ہے، یہی وہ فاطمہ زہرا ہے جس کی آل اور اولاد کے اندر جو حق پہ ہے وہ سب کے سب ولی ہے. سب کے سب ولی ہے. اور کیسے ولی ہے؟ ایسے ولی ہے کہ میں صفاوت کے بارے میں سوچوں کس کی کروں، اس کے پہلے میرے دل سے نکلے گا لے جا، کیونکہ یہ فاطمہ زہرا کی اولاد کا غلام ہے. جو فاطمہ زہرا کی اولاد کا غلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرم آتی ہے مجھ کو پولیس تار سے اس کو پوچھنے میں، میدان پہ لے جانے میں، پولیس تار سے گزارنے میں، تکلیف ہونے میں، یا جہنم میں ڈالنے سے. کون ہے بھائی یہ؟ اللہ تیرا غلام ہے؟ نہیں. نبی کا غلام ہے؟ نہیں. علی کا غلام ہے؟ نہیں. فاطمہ کا غلام ہے؟ نہیں. تو کس کا غلام ہے؟ فاطمہ تو زہرا کے ایک اولاد کا غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ فاطمہ. جو فاطمہ زہرا کی اولاد کا غلام ہوتا ہے، جو بندی ہو یا بندہ ہو، اور یقیناً فاطمہ زہرا کا وعدہ ہے کہ جب تک جنت میں پاؤں نہ رکھوں گی جب تک وہ میرے ساتھ جنت میں شامل نہ ہو جائے. پھر بولوں علم عین سر. بہت کم لوگ کو سمجھ پڑی ہوتی کہ سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور جھکتا بھی تاں کھلی رہتی ہے. اللہ نے اپنے سے بھی ایک قاعدہ بڑھا دیا. سمجھ میں آئی؟ جب تو آنکھ بھی بند کر لے. کیوں؟ جب تو مجھے نماز میں دیکھتا ہے تو 4 فٹ ادھر دکھتا ہے، 4 فٹ ادھر دکھتا ہے. آنکھ کھلی رکھتے تو کیا دکھتا ہے؟ ادھر بھی دکھتا ہے، ادھر بھی دکھتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ادھر ادھر دیکھنے میں بھی تعظیم ٹوٹ جائے. میں نہیں چاہتا. سر بھی جھکا لے، آنکھ بھی بند کر لے. تجھے معلوم نہیں اے نبی رسول، تمام لوگوں، ملائک فرشتوں، تمام مخلوقات آج
ان کے دیدار صرف رب کرے گا. کون کرے گا؟ رب کرے گا. اور وہ عورت دیدار کرے گی فاطمہ زہرا کی جو حسنین کریمین کے اولادوں سے محبت کرتی ہوگی. وہ عورت فاطمہ زہرا کی دیدار کر پائے گی جو عورت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر ہوگی. فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر ضرور ہے ہم کو چلنا. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام جس نے اپنی رکاب باندھتی ہے. بخار کا ماحول ہے, طبیعت خراب ہے, سو نہیں رہی تھی ہماری طرح فرجے جا رہی ہے. کیا ہے تو بیمار ہے, اس میں تھوڑی راحت ہے. نہیں, نماز پڑھتی, پنجگانا اور چکی چلاتی, روٹی بناتی, کام پتاتی, اس کے بعد رات آتی تو کبھی آرام نہ کرتی. نفیل رکعت نماز باندھتی, کھڑے ہوتی نماز کے اندر. حدیثوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں حضرت ہریرہ کی کہ حضرت ہریرہ نے فرمایا اور حضرت ہریرہ کو محمد مصطفیٰ نے فرمایا اور محمد مصطفیٰ کو علی شیر خدا نے فرمایا. علی نے دیکھا کہ میں نے میری اس کو حال میں دیکھا, جبکہ نبی جانتے ہیں. بالکل علی نے حوالے دے کہ علی نے مجھ کو بتایا, جبکہ نبی سب کچھ جانتے ہیں. جب فاطمہ زہرا نماز باندھتی ہے, ایسی نماز باندھتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے. صبح ہونے کے بعد جب بلال اذان دیتے ہیں تو آپ سجدے سے فارغ تاتکالی اسپیڈ میں سجدہ کر کے سلام کرے پھیرتی کہتی اللہ ابھی تیرے سامنے سجدہ کرنا باقی تھا, تو نے رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنایا. اور سجدے میں ایک راز رکھا تھا کہ جب فاطمہ نماز پڑھتی تو آسمان سے روشنی ان کے سر پر پڑتی, ان کی روشنی فاطمہ کے سر پر. وہ فاطمہ جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا, محبوب اگر تیری امت کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے, انا اعطینا تجھے میں نے عطا فرما دیا, کہہ دے کہ اللہ کے وہاں عربی کا نام مطلب ہی فاطمہ ہے جو جہنم سے روک سکتی ہے. جہنم کے اوپر کھڑے رہ کر کوئی بچا سکتا ہے, وہ اس کا نام فاطمہ ہے. اور فاطمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جہنم کی رکاوٹ. اور زہرا بند کلی, وہ تم کو میں دنیا میں بتا چکا ہوں کہ کوئی نہیں آ سکا پہلے, اور آج تم کو یہ بھی بتا دیا کہ نبیوں کو آنکھ بند نہ کرنا پڑے. ان کا احترام اللہ کرواتا تھا. کیا؟ اللہ. کیونکہ آپ کا پردہ ایسا تھا, ایسا پردہ رکھتی تھی. آج دیکھو ہم کیسے ماحول میں ہے ہمارے پاس فاطمہ زہرا کی سنت نہ ہمارے بھائیوں پاس ہے, نہ میری بہنوں کے پاس ہے, سب میں نہیں ہے. ایک نوا فیشن کا کپڑا آ جائے اس کو لے کر ہم بیٹھ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ کاش ایک کتاب پڑھ کے دیکھتی فاطمہ کی کوئی سنت مل جاتی, فاطمہ کا کوئی طریقہ مل جاتا, فاطمہ کا بتایا راستہ مل جاتا, علی کا بتایا راستہ مل جاتا. نہیں, بازار کے اندر کپڑا کون سا صحیح آتا ہے, کیسا آتا ہے, کل بولا تھا پھر سے بولتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے اس کو, اور میرے کو دنیا میں ہمیشہ بولنا پڑ رہا, بولوں گا کہ ماں سلمہ علیہ السلام کو نابینا صحابی کے سامنے بھی پردہ کرنے کا حکم تھا. بالکل اندھا انسان ہے, صحابی اندھے ہیں, نابینا دکھائی نہیں دیتا. نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی ملاقات میں آیا ہوں. جی آئیے. آئے, سلمہ کھڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہماری ماں ہے, ہماری ماں سلمہ رضی اللہ کھڑی ہے, چہرہ کھلا ہوا ہے خالی. تو آپ نے فرمایا سلمہ آپ چہرہ ڈھانکتی کیوں نہیں ہو؟ بولے سرکار یہ تو نابینا مجھے تھوڑی دیکھ سکتا ہے. تم کو وہ نہیں دیکھ سکتا, تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو. خالی میری ماں بہن ہے, غور کر لے کیا بولنا چاہتا ہوں میں. کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا. بن جاؤ پنجے تن کے عاشق, بن جاؤ علی کے عاشق, دیکھو تمہیں مزہ کیسا آئے گا. جس طرح زہرا کا درجہ اللہ نے اتنا بڑا رکھا ہے, اتنا ہی درجہ میرے علی کا ہے. جتنا درجہ فاطمہ کا ہے اتنا ہی درجہ علی کا ہے. کیوں قرآن گواہ ہے, مجہر بیغانی تقیانی بینہما بجرخ اللہ اب گیان, کہ دونوں سمندر ملتے پھر اڑ جاتے ہیں. یعنی دونوں برابری کے ہوئے. کیا ہوئے؟ دونوں برابری کے ہوئے. کیوں کہ ایک نبی کا ذکر کا ٹکڑا ہے تو ایک نبی کی جان ہے.
ایک دل ہے تو دل میں دھڑکنے والی روح وہ علی شیر خدا ہے. کون ہے؟ علی شیر خدا ہے. وہ علی کون؟ وہ علی جو نبی کا بیٹھنا بھی جانتے ہیں, نبی کا اٹھنا بھی جانتے ہیں, نبی کا چلنا بھی جانتے ہیں, نبی کیسے کھاتے تھے, نبی کیسے چلتے تھے, نبی کیسے رہتے تھے, نبی کہاں جاتے تھے, نبی کیسے نہیں جاتے تھے, نبی تقریر کیسے کرتے تھے, سب علی کو جانتے ہیں. یاد آ گیا ایک شعر, خاموش ہے, خاموش ہے, خاموش ہے تو قرآن ہے. صوفی الفاظ ہے, یہ صوفی الفاظ ہے. کیا ہے؟ خاموش ہے. علی 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 خاموش ہے تو قرآن ہے. علی خاموش ہے تو قرآن ہے. بول دے تو آیت ہے. کیا ہے؟ بول دے تو آیت ہے. خاموش کھڑے رہتا ہے تو علی قرآن ہے. عمر دیکھتا ہے کوئی سوال غلط تو نکلا, علی بول. کچھ بھی گڑبڑ ہوتی تو علی سے مشورہ لیتے, عثمان مشورہ لیتے, فاروق مشورہ لیتے, ابوبکر مشورہ لیتے, تمام صحابہ مشورہ لیتے. کس سے لیتے؟ علی سے لیتے. کیوں بھائی؟ تم بھی صحابہ تھے, نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے, نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, نبی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے, نبی کے ساتھ روزے رکھتے تھے, پھر کیوں سمجھا؟ فرمایا برحق نبی کے ساتھ برسوں نکال دیا. 5 سال کی عمر کے ساتھ ابوبکر صدیق رہا, 15 سے 16 سال عمر فاروق رہے, عثمان غنی 12-13 سال رہے, علی شیر خدا کرم اللہ جگرو 30 سے 35 سال رہے. لیکن علی نے جو زندگی نکالی کسی صحابہ نے محمد کے ساتھ نہ نکالی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کی کندھوں پہ حسین بیٹھے ہیں. نہیں رے نہیں, سب سے پہلے کندھوں پہ بیٹھنا اٹھنے والا علی ہے. کون ہے؟ مولا علی ہے. ماں خدیجہ کبریٰ علیہ السلام فرماتی ہے کہ میرے مارنے بعد اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کملی میں مجھ کو اڑا دینا اور کر میں دفنانا. آپ نے فرمایا خدیجہ کبریٰ تم کو تمہارے گھر والے پہ بھروسہ نہیں, تم کو تمہارے نبی پہ بھروسہ نہیں, بھروسہ ہے تو کملی کی ضرور نہیں, تمہارے نبی پہ بھروسہ رکھو, تم جنتی ہو اور ہم مومن کی ماں ہو. آپ نے کملی نہ دی, بولو دی سبڑ کرو میرا نہیں دی. میرے کو ایسا لگتا ہے کہ کنٹال تو نہیں دے تم لوگ, ٹھیک ہے, اور کنٹال آتا بولنا بھائی میں بھی تھک جاتا ہوں. کملی نہ دی, اپنی بیوی تھی ماں خدیجہ